بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 19 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 12واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کی، جھوٹ باندھا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کرتے رہے۔ قیامت کے دن ذکر کیا گیا کہ ان کے متعلق گواہ بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، غلط بیانی کی ہے، اور یہ لوگ اصل میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پائیں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی، ان پر لعنت کا ذکر کیا۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں کون لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے اور لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے روکتے رہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس رستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، یعنی اللہ کے رستے کو لوگوں کے سامنے مشکل بناتے، یعنی لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور ان کو یہ سمجھاتے کہ یہ درست رستہ نہیں ہے، یہ غلط رستہ ہے، درست رستہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی مخلوق کو راہ ہدایت پر آنے سے مانے رہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کا بھی انکار کرتے رہے۔ آخرت کوئی نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جب ہم مر جائیں گے پھر کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، کون دوبارہ ان کو تازہ کرے گا؟ جب ہم قصہ ماضی بن چکے ہوں گے تو کون ہمیں دوبارہ تازہ کرے؟ تو یہ ساری ان کی فکر تھی، اور اس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکتے تھے، یعنی طاقت تو تھی نہیں اور کوئی اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکتے، لیکن صرف لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، غلط عقائد بتاتے رہے، غلط نظریات سکھاتے رہے۔ وما كان لهم من دون اللہ اولیاء، حالانکہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اگر اصل میں دیکھتے تو اللہ ہی مددگار تھا، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے، ان کو بھی رزق اللہ ہی دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، رزق ان کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ غور و فکر کریں اور توجہ کریں، اور خاص طور پر یہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، یہ ان بتوں سے متعلق مستقل نظریہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ بت مستقل خدا ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا ہیں، ان کے ساتھ اور خدا بھی ہیں، حقیقی خدا وہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے۔ کبھی جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے۔ مختلف طرح کے نظریات اور مختلف طرح کی سوچ اور فکر کو انہوں نے عام کیا ہوا تھا، اور سمجھتے وہ بھی تھے کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جب حقیقی مددگار اللہ ہے تو پھر شرک کا کیا مطلب ہے؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ تو وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بناتے رہے۔ اب حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ نہ تو سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، یعنی اگر اللہ کا شریک بنایا یا لوگوں کو راہ ہدایت سے ہٹایا تو اس میں نقصان اللہ کو تو کوئی نہیں ہوا،
اللہ کے بندوں کا بھی نہیں ہوا، نبیوں کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھا جائے تو نقصان تو خود اپنا کیا انہوں نے۔ جو اس دنیا کے اندر اپنی کوششیں کرتے رہے، جب خمیازہ ان کا بھگتنا پڑے گا تو احساس ہوگا کہ یہ نقصان تو ہمارا اپنا ہوا، کسی کا نقصان تو نہیں ہوا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھتے رہے، افتراء کرتے رہے، اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا ذکر کیا یا جنت و دوزخ کا ذکر کیا، اس کے بارے میں غلط نظریات کا پرچار کرتے رہے، وہ ساری کی ساری گڑھی ہوئی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہاں کسی طرح کی کوئی کہانی نہیں چلے گی، وہاں تو حقیقت سامنے آئے گی، اور حقیقت، کائنات کی اصلی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرہ ہم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پر آخرت میں خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ سب سے زیادہ خسارہ، گھاٹا انہی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اور تو کوئی آپشن ہوگی نہیں۔ ایمان موجود ہوگا، کسی کے پاس ایمان موجود ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ ایمان کی بنیاد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کو اس کائنات کا حقیقی خالق سمجھتا رہا، یعنی ایمان موجود تھا، نقصان گناہ کا کیا، اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے رکھا۔ یہ نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، نقصان بہرحال اس کا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ان لوگوں کا ہے جن کے پاس ایمان ہی موجود نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے رہے اور بتوں کو انہوں نے اپنا خدا سمجھے رکھا۔ تو یہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اور گھاٹا پانے والے ہیں، اور اصل خسارہ اور گھاٹا ان کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ نیک عمل کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف مائل رہے، اپنے رب کی طرف رجوع کیا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں دو گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ذکر کیا، ایک وہ جو نابینا بنا رہا، جو جان بوجھ کے بہرا بنا رہا، حقیقت کو نہیں دیکھا، حقیقت کو نہیں سنا، بلکہ لوگوں کو بھی راہ ہدایت سے غلط راہ پر لگاتے رہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان قبول کیا، اللہ پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور ایمانیات کی باقی چیزیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کو قبول کرتے رہے۔ اب یہ دو گروہ ہیں، تو اب مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تم خود دیکھو، ایک وہ ہے جو اندھا ہے، ایک وہ ہے جو سن ہی نہیں سکتا، دوسری طرف مقابلے میں وہ گروہ ہے جو سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، تو کون سا بہتر ہوگا؟ یقیناً ہم کہیں گے جی دیکھنے اور سننے والے وہ مکمل ہے، وہ بہتر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم بھی نصیحت اسی سے حاصل کر لو کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یعنی یہ کہانیاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری، اور کہانیاں اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو حقیقت ہے کائنات کی اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اس میں غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ مثل الفریقین، ان دو گروہوں کی مثال، ایک وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور کفر اختیار کیے رکھا، ایک گروہ یہ ہے، لوگوں کو راہ ہدایت سے روکا، ایک گروہ یہ ہے، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، قبول کیا، سنا، اور پھر انہوں نے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، کائنات میں غور و فکر کیا اور درست راہ پر پہنچ گئے۔ اب ان میں کون درست ہو سکتا ہے؟ مثل الفریقین، ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاصم، جیسے نابینا ہو اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور بینا ہو اور سماعت والا ہو۔ دو گروہ ہو گئے، ایک نابینا ہے اور بہرا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر یقیناً نہیں ہو سکتے، اگر ہم مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ برابر نہیں ہے۔
افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تم اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے اصول کیوں نہیں سیکھ لیتے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، تو پھر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں کہ یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے، اور کائنات کا اتنا بڑا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، یا کائنات کا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ کائنات کا نظام تو یقیناً وہی چلا سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا حاجت مند نہیں ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ہے۔ یقیناً اور کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی جو قادر مطلق ہو اور جو خالق کائنات ہو۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک ہی ہے، اور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے دلائل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔